أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی دیر مجھے بولنے کی توفیق دے میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ تحریم کی آیہ مقدسہ کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس مختصر وقت میں جو آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا وہ ہے احوال جہنم، جہنم کے حالات۔ حضرت رابعہ آپ کا گزر ہوا تو ایک شخص آگ کے اوپر گوشت کو بھون رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو وہیں پہ کھڑی ہو گئیں، اسے دیکھتی رہیں۔ اس شخص نے سوچا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، یہ خاتون کھڑی ہیں، شاید انہیں بھوک لگی ہے، یہ کچھ کھانا چاہتی ہیں، کچھ لینا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر بندے کا زاویہ نگاہ اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر بندہ ایک نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ مثال عرض کرتا ہوں، اگر پانی کا گلاس آدھا آپ بھر کے لوگوں کے سامنے کریں تو 90% لوگ آپ کو جواب یہ دیں گے جی آدھا گلاس پانی کا خالی ہے۔ 10% لوگ آپ کو جواب دیں گے جی آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے سکونی کی کیفیت ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا زاویہ نگاہ مثبت نہیں رہا، منفی ہو چکا ہے۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں نا مثبت نہیں دیکھتے، منفی دیکھتے ہیں۔ جب سوچتے ہیں تو سوچ مثبت نہیں ہوتی، منفی ہوتی۔ جب وہ شخص نے
دیکھا اور کہا کہ آپ کافی دیر سے کھڑی ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ تو حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ آپ غلط دیکھا ہے، غلط سوچا ہے، میں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہی ہوں۔ بڑا متعجب ہوا، پوچھا جناب ذرا اس کی وضاحت کیجئے نا۔ اب سنیے، حضرت رابعہ کہنے لگی کہ تو اس جانور کو آگ کے اوپر بھون رہا ہے، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جانوروں کو تو مردہ آگ پہ جلایا جاتا ہے، انسانوں کو تو زندہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جانور تو مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، آگ پہ جلایا جاتا ہے، انسانوں کو تو زندہ جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، حضور ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ڈرا ڈرا کر خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنا ڈر آتا ہے کہ دل ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ کہا ان کے پاس بیٹھا کرو، وہ تمہارے لیے اچھے ہیں، کیونکہ جو تمہیں ڈرا ڈرا کر راحت اور امن کی جگہ یعنی جنت میں پہنچا دیں گے۔ دوزخ کی گہرائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے، اچانک ایک آواز آئی، تو حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، ہمیں نہیں پتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال ہو گئے دوزخ کے اندر پتھر کو گرایا گیا، 70 سال کے بعد آج وہ تہ تک پہنچا ہے، اس کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کی دیواریں، ایک دیوار اتنی موٹی اور چوڑی ہے کہ 40 سال بندہ چلتا رہے تب جا کر ایک دیوار ختم ہوگی۔ دوزخ کے دروازے 7 دروازے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازہ اس شخص کے لیے جس نے میری امت پہ ناحق تلوار اٹھائی، جس نے میری امت پہ ناحق تلوار اٹھائی۔ اس ناحق کی تعریف علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، یار یہ بندہ تو پڑھا لکھا ہوا ہے، یہ کیسے بے وقوفی کر سکتا ہے؟ آپ نے شاید دیکھے نہیں ہیں، کچھ ایسے مولوی بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ۔ تعلیم نہیں، بندگی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے تلوار تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر نہ حق کے لیے اٹھے تو یہ جو آواز آتی ہے یہ بھی فتنہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ان کی تو بالکل کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، جو کسی کے من میں آتا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دوزخ کی آگ، ترمذی کی حدیث پاک، 1000 سال تک جلائی گئی، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، وہ سیاہ ہو چکی،
اب دوزخ کے اندر سیاہ آگ اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا تصور نہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ جس شخص کو دوزخ کے اندر سب سے ادنا عذاب دیا جائے گا، چھوٹا عذاب دیا جائے گا، بالکل جو چھوٹا مجرم، چھوٹی سزا، دوزخ کے اندر سب سے کم جو عذاب ہے وہ اس شخص کو دیا جائے گا کہ اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو انسان کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا چولہے پہ کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوزخ کے 7 طبقات ہیں: حجیم، جہنم، سعیر، سقر، لظا، حاویہ، خطمہ۔ یہ آخری طبقہ، آخری منزل اس شخص کے لیے جو 2 فیس ہوگا، 2 منہ والا۔ آپ نے پہلے تو سنا ہے نا کہ 2 منہ والا سانپ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا تو کچھ لوگ آپ کو 2 منہ والے اوریجنل نظر آئیں گے۔ دور سے پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پہ 2 منہوں سے کام لیتے تھے، ادھر سے ادھر بات اور ادھر سے ادھر بات، جسے قرآن نے منافق کہا ہے۔ اور قرآن نے ان کی سزا کا بھی تعین فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقوں کا ٹھکانہ سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا۔ یہ بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن 2 فیس کا کام کرتے ہیں، اسی لیے ان کی سزا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو دور سے پتہ چلے گا یہ وہ گروہ ہے جو منافقت کرتا رہا ہے۔ شراب پینے والوں کا حشر، جب شرابی آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسے شدت ہوگی پیاس کی، پانی کے طور پہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے جو اسے دیا جائے گا دوزخیوں کا خون، پسینہ اور پیپ پہلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ 3 وہ بد نصیب شخص جن پہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ پہلا بد نصیب شخص جو عادی مجرم ہے شراب کا، ہمیشہ شراب پینے والا شخص، میرے پاک نبی نے فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اگر شرابی آدمی توبہ کیے بغیر مر جائے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کو قبر کھود کے قبر میں رکھ دو اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، جس طرح کہ ہم ہر مردے کا کرتے ہیں، اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ کہتے ہیں اس کی قبر کو بند کر کے دوبارہ قبر کھولو، اس کا منہ قبلے سے مڑ چکا ہوگا۔ تو پہلا بد نصیب شخص جو شراب کا عادی مجرم ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے، میرے پاک نبی نے فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ دوسرا شخص ڈیورس، ڈال نہیں ہے دال ہے، ڈیورس نہیں سمجھنا، طلاق کی بات نہیں کر رہا، دال یہ واو سے ڈیورس۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو جانتا ہے کہ میری بیوی حرام کاری کرتی ہے اور پھر کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے،
یا جو آج ہمارے معاشرے میں ایک نیا دھندا چلا ہے کہ میں نے تو اسے نکاح اس لیے کیا تھا کہ یہ زناکاری کرے گی، پیسے کمائے گی اور پیسے میں لوں گا۔ اپنی بیوی سے حرام کاری کروانے والا وہ ڈیورس ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے! کیا نکاح اور میرے پاک نبی کی سنت اس لیے ہے کہ تو حرام کاری کرتا رہے؟ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ دھندا چل رہا ہے۔ تیسری چیز، وہ بد نصیب شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ کس کا؟ ماں باپ کا نافرمان۔ نمازاں پڑھے، قرآن پڑھے، حج کرے، صدقات کرے، خیرات کرے، ماں باپ نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس پہ جنت حرام ہے، وہ جنت نہیں جائے گا۔ برادران اسلام، آؤ میں تمہیں 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں لے چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، نزا کا وقت ہے، موت کا وقت ہے۔ میرے پاک نبی کے دربار میں بتایا گیا، یا رسول اللہ بڑی کوشش کی گئی لیکن علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، جاؤ علقمہ کے گھر سے پوچھو اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ صحابہ کرام آئے، آ کر ہم حضرت علقمہ کے گھر میں پوچھتے ہیں کون ہے جو علقمہ کا باقی ہے؟ بتایا گیا باپ تو فوت ہو گیا، ماں زندہ۔ جا کر حضور کے دربار میں بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علقمہ کے باپ تو فوت ہو چکے ہیں، ماں زندہ۔ سنو میرے پاک نبی کی تعلیم کیا ہے، آج بیٹا اگر کالج یونیورسٹی کے اندر چلا جائے، اللہ کی قسم واپس لوٹ کر آئے، اس کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ اگر بیٹا پڑھ لکھ کر کہیں جاب پہ لگ جائے، اللہ کی قسم وہ واپس لوٹ کر آئے، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا، اپنے بوڑھے باپ کی صحت پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ اسے یہ سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں کہ اسی باپ نے مجھے پالا بھی ہے، اسی باپ نے مجھے پڑھایا بھی ہے، اسی باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ وہی ماں ہے جو سردیوں کی راتوں میں میرے لیے تڑپتے ہوئے ساری گلیاں چھانتی تھی، کاش کوئی ڈاکٹر مل جائے، میرے بیٹے کو صحت مل جائے۔ آج وہ بیٹا اتنا خناس نکلا کہ نہ طبیعت پوچھتا ہے، نہ ماں باپ کا حال پوچھتا ہے، گویا وہ یوں سمجھتا جو میں روٹی روزی کما کر لاتا ہوں یہ بوڑھا اور بوڑھی میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا عجیب ہو چکا۔ حضرت علقمہ کی ماں کو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بڑھیا زندہ۔ اب سنو میرے نبی کی تعلیم کیا، میرے پاک نبی فرمانے لگے، اے میرے غلامو جاؤ علقمہ کی ماں سے پوچھو، اگر وہ میرے دربار میں آ سکتی ہے تو بڑا اچھا، اگر کمزوری یا بیماری کی وجہ سے وہ میرے دربار میں نہ آ سکے، مجھے بتاؤ، میں محمد خود چل کر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بڑھیا کے پاس آتے ہیں، آ کر کہنے لگے، اے بڑھیا ماں تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ بڑھیا ماں کہنے لگی، مجھے سہارا دو، میں اپنے مقدر پہ وارے جاؤں، کیا مجھے آمنہ کے لال نے بلایا؟ صحابہ کرام نے سہارا دیا، سہارا دے کر چلتے چلتے حضور کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اے بڑھیا ماں بتا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہے؟ ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا نماز کا بڑا پابند ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حج زکات صدقات خیرات، میں اس کی دینی زندگی کے بارے میں بڑی مطمئن ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کرتی کہ اس کے دین کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بڑھیا ماں میں دین کے بارے میں تو اسے سوال نہیں کر رہا، تو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا، وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا، تو اپنی گواہی دے۔
اس کے تیرے ساتھ کیسے معاملات تھے؟ اب بڑھیا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اس کی بات سنتا، مجھے برا بھلا کہتا، کتنی راتیں اس کی باتوں کی وجہ سے میں رو رو کر تڑپ تڑپ کے ساری رات سوئی نہیں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اب بڑھیا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیسے معاف کروں، کتنی راتیں میں اس کی خاطر روتی رہی، کتنے ایک وقت تھا اگر وہ گیلا بستر ہو جاتا میں اسے اٹھا کر خود سو جاتی تھی، اسے خشک جگہ پہ سلاتی تھی، لیکن آج وہ بیوی کو سامنے لاتا ہے، مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا صہیب یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے، جب لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں انہیں آگ لگا دی جائے، جب آگ لگ جائے مجھے بتایا جائے، جب آگ جلائی گئی آ کر بتایا گیا یا رسول اللہ آگ جل رہی ہے، میرے پاک نبی تشریف لے گئے، فرمایا علقمہ کہاں ہے؟ اٹھاؤ اسے جھولا بنا کر اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ صحابہ کرام نے بازوؤں سے پکڑا، بعض صحابہ نے پاؤں سے پکڑا، جھولا بنا کر ڈالنے لگے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا میری ہی آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں بڑھیا ماں اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی اللہ کی قسم یہ دنیا کی آگ میں بھی جلے گا، جہنم کی آگ میں بھی جلے گا۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھے، حضور کے قدموں میں گری، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معافی کا اعلان کرتی ہوں، آپ کے دربار میں التجا کرتی ہوں، آپ بھی میرے بیٹے کو معاف کیجئے نا، میں آپ کے دربار میں درخواست کرتی ہوں، آپ اپنے اللہ کے دربار میں بھی التجا کیجئے نا، میرا رب بھی میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے ادھر ماں کے لبوں پہ یہ الفاظ آئے کہ میں نے بیٹے کو معافی دیا، وہ صحابہ جنہوں نے بازوؤں سے پکڑا ہوا، وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں سے پکڑا، کہتے ہیں ہماری نگاہیں علقمہ کے چہرے پہ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہی تھی، ادھر ماں کے لبوں سے نکلا بیٹے کو معاف کیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے ادھر علقمہ کی زبان پہ رب نے کلمہ جاری نصیب فرما دیا۔ اتنا معاملہ آسان نہیں تھا جتنا آج ہماری نئی نسل نے بنا رکھا۔ ماں باپ کا نافرمان ہو نماز کوئی کام نہیں آئے گی، قرآن کی تلاوت کوئی کام نہیں آئے گی، بار بڑی میٹھی باتیں اخلاق معاملات کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ تین وہ بد نصیب ہیں جن پہ میرے رب نے جنت کو حرام کرا دیا، بشرطے کہ ماں باپ کو راضی کریں اور اپنی نافرمانی کی معافی مانگیں اور ساتھ سچے دل سے توبہ کریں، ورنہ کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی روتا رہے رب نہیں سنتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں جب حج کرنے کے لیے گیا ایک نوجوان کو دیکھتا ہوں وہ غلاف کعبہ پکڑ کے آدھی رات آگے آدھی پیچھے زاروں کے تار روتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ مجھے معافی دے دینا۔ میں دیکھتا ہوں اس نے اوپر چادر اوڑھی ہے، میں نہیں جان سکا کہ اس کے اندر اس نے کیا لپیٹ کر رکھا۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں ہر روز وہ روتا ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے، کوئی آ کر کہنے والا میرے کان میں کہتا ہے عبداللہ بن مبارک جانا اس نوجوان کو کہہ دے رب نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیلیا رب کہہ رہا ہے میں نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ اتنی دیر تھی کرنے کی کہ اس پہ غشی تاری ہوئی، بے ہوش ہوا، زمین پہ گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا میں نے پوچھا تو نے جرم کیا کیا؟ میں راتوں کو دیکھتا ہوں تو غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے نا، ذرا بتا تو نا تو نے جرم کیا کیا، پاپ کیا کر بیٹھا؟ نہ تیری رب بات نہیں سن رہا۔ وہ ساروں کے تار رو کر کہنے لگا عبداللہ بن مبارک تجھے کیا بتاؤں 7 سال
بیت گئے، آتا ہوں حج بھی کرتا ہوں، جب حج مکمل ہو جاتا ہے کوئی آ کر مجھے کہہ دیتا ہے رب نے تیرا حج قبول نہیں کیا، کیا کروں رب مان نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بتا تو صحیح نا تو نے جرم کیا کیا ہے؟ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک کیا بتاؤں، میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا، غصے میں آ کر میری ماں تندور کے اندر گر گئی، میری ماں جھلس گئی، میری ماں نے مجھے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، میں گھر سے نکلا، بار بار ماں کے دروازے پہ گیا، ماں نے معافی نہیں دی، میں نے سوچا اللہ کے در پہ جاتا ہوں شاید میرا رب مجھے معاف کر دے، میں وہاں سے چلا کعبہ آ گیا، کعبے کے چکر لگاتا ہوں، غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہوں، اب نہ ماں مانتی ہے نہ رب مانتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لوگوں میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں نے کہا او ظالمہ اتنا ظلم کرنے کے بعد تو یہاں کہہ رہا ہے کہ رب مان جائے، رب کبھی نہیں مانے گا، جب تک ماں نہیں مانے گی رب کبھی نہیں مانے گا۔ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک پھر سفارشی بن جانا، راستہ جو بتایا ہے کہ پہلے ماں کو راضی کر، اب میرا سفارشی بن جانا۔ آپ کہتے ہیں میں نے چادر ہٹائی، اس نے اپنا بازو بھی کاٹا ہوا، جس بازو سے ماں کو دھکا دیا تھا وہ بازو بھی کاٹ لیا، شاید کہ میرے رب کو یہ ادا پسند آ جائے، رب راضی ہو جائے، لیکن رب نے معافی نہیں دی، اب چادر لپیٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سفارشی بن کر آئے ہیں، دروازے پہ دستک دیتا، اندر سے بڑھیا ماں پوچھتی ہے کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے اشارہ کیا بولنا بتانا، کہنے لگا ماں تیرا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے 7 سال بعد بھی چیخ مارے، کہا او ظالم آج پھر مجھ پہ ظلم کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میری بھی چیخیں نکل گئیں کہ ظالم اتنا ظلم کمایا ہے، 7 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی تیری ماں وہ زخم تازہ لیے بیٹھے ہے، لہٰذا تو نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اب کہنے لگے کہ تو میرا سفارشی بننا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں نے دروازے پہ جا کر کہا بڑھیا ماں آج تیرا بیٹا اکیلا نہیں آیا بلکہ عبداللہ بن مبارک تیرے نبی کی حدیثیں پڑھنے والا بھی آیا، ذرا دروازہ تو کھولیے نا۔ بڑھیا ماں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر دونوں اندر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بڑھیا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دینا، اسے غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ اب ماں کہہ رہی ہے عبداللہ بن مبارک میں کیسے معاف کروں، اس ظالم نے مجھ پہ اتنا ظلم کمایا ہے۔ کہنے لگے کہ میرے منہ سے نکلا بڑھیا ماں اسے احساس ہو چکا ہے، دیکھ تو صحیح نا اس نے اپنا بازو بھی کاٹ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ماں کی ممتا نکلی، دوڑ کر آئیں، کپڑا ہٹایا، جب کپڑا ہٹایا بازو کٹا ہوا ملا، اپنے سینے سے لگا کر کہا بیٹا میں مر گئی ہوتی تو نے بازو کیوں کاٹا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں عاطف غیبی سے آواز آئی عبداللہ بن مبارک اب اسے کہہ دے تجھے کعبے آنے کی بھی ضرورت نہیں، رب نے تیرے 7 حج قبول کر لیے۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ روش عام ہو چکی ہے کہ ماں کو باپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، دروازے پہ دستک ہوئی، دوست آئے، بڑھیا ماں بوڑھا باپ تڑپ رہا ہے، دوائی ختم ہے لے آؤ، نہیں میرے دوست آگے میں جا رہا ہوں، یہ کل قیامت کے دن آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، آؤ جناب یہاں کھڑے ہو کر بتاؤ نا تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج ہم نے اتنا آسان سمجھا ہے کہ کوئی نہیں ایسی بات چلتا ہے، نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں دوزخ کے اندر 2 گروہ کو ڈالا جائے گا، ایک گروہ ہوگا جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، یعنی جانتا بھی ہے کہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کا معاملات نہیں ہے، پھر بھی ان پہ ظلم کی چکی کے اندر پیستا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس گروہ کی طرف میں نگاہ کرم بھی نہیں کروں گا۔ دوسرا وہ گروہ عورتوں کا، ایک وہ عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آتی ہیں،
لباس پہننے کے باوجود ہو بڑے ہولی بول رہے ہو. جرم ہے نا ہمارے معاشرے میں. کپڑے بھی تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں نا, انہیں دیتے ہیں, وہ کون سا خود خرید کر لاتے ہیں. اگر اس کے اندر آپ لاپرواہی کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اسے بعد میں پوچھا جائے گا, پہلے آپ سے پوچھا جائے گا. آؤ نا جناب, یہ قصور کس کا تھا؟ وہ تو بیچاری کہہ ڈالے گی کہ مولا میں تو جہنم جا رہی ہوں, لیکن بتا تو صحیح نا میں جہنم کس کی وجہ سے جا رہی ہوں. کہا جائے گا تیرا لباس اچھا نہیں تھا. تو خاتون جواب دے گی مولا اس میں قصور میرا تو نہیں, مجھ پہ تو پابندی تھی, میں نہ مسجد نہ مدارس نہ دینی محافل, نہ کو پڑھنے نہ کو پڑھانے, بس اسکول کالج یونیورسٹی تک تو مجھے لے جایا گیا, بھیجا گیا, سارے معاملات کیے, لیکن دین کے بارے میں نہ باپ نے نہ شور نے نہ بیٹے نے نہ بھائی نے کسی نے نہیں بتایا. بتا میرا کیا قصور ہے؟ حکم ہوگا پکڑو ان چاروں کو, اس کے ساتھ ملا کے جہنم میں ڈال دو. اور دوسری وہ عورتیں, حدیث کے الفاظ ہیں, نجدی اونٹ کی کوہان کی طرح چوٹی بنائیں گی. عورتیں اپنے بالوں کو باندھ کے سر پہ ان کو اکٹھا کر دیتی ہیں. منع ہے یہ. حدیث کے الفاظ ہیں نجدی اونٹ کی کوہان کی طرح, جس طرح کوہان اوپر نکلی ہوتی ہے نا, اس طرح گھر کے اندر رخصت ہے. بیوی بیٹی بچی بہو کوئی بھی باہر نکلنے لگے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بیٹا یہ کام نہ کر کے جائیں. بالوں کو یا پیچھے باندھیں یا اس کے سنبھال کر رکھیں, اوپر باندھ کر رکھنا یہ جرم ہے اور گناہ ہے اور جہنم جانے کا سبب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ لذتوں میں چھپا دی گئی. یعنی سادہ مفہوم, جتنی خواہشات راحت سکون کے معاملات آپ کو ظاہری نظر آتے ہیں وہ سارے دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں, اور جنت مشکلات مصائب مصیبتوں اور آزمائش اور امتحان کے اندر چھپا دی گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا, توجہ چاہوں گا آخری جملے, جبرائیل میں نے جب سے میکائیل کو دیکھا ہے نا کبھی ہنستے نہیں دیکھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں, جبرائیل میکائیل کو میں نے جب دیکھا ہے ہنستے نہیں دیکھا. اب جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے دوزخ بنائی گئی ہے نا تب سے میکائیل ہنسا نہیں ہے دوزخ کے خوف سے. اللہ اکبر. یہ رزق لاتا ہے فرشتہ میکائیل, رحمت کا فرشتہ ہے, بارش برساتا ہے. یار نافرمان بھی نہیں ہے, مخلوق بھی نوری ہے, لیکن دوزخ کا خوف اسے اتنا ہے, میں اور آپ جنہیں خوف ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ہنس رہے تھے, تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا سنو, جو میں دیکھتا ہوں نا اگر وہ تم دیکھ لیتے, رب کعبہ کی قسم تم ہنستے کم روتے زیادہ. موت کو یاد کرنا, دوزخ کو یاد کرنا, یہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے, رب کا خوف دلاتی ہے. اور پھر اگر آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو میرے رب کو رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.